نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مباركا وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے 16 یا 17 ماہ جاتے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جو کہ یہودیوں کا قبلہ ہے اس پر یہودی خوش تھے مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے اور آپ کے علم میں ہے یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم جو ہے بہت ساری عبادات اور معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہودی اس پر خوش تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برداشت نہیں تھی آپ کی خواہش اور چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو تو آپ کی اس چاہت کو آپ کی اس خواہش کو قبول فرما لیا قد نرى تقلب وجهك في السماء
ہم نے دیکھا کہ آپ کا بار بار چہرہ اٹھتا ہے آسمانوں کی طرف کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت العلا بن جائے. تو ہم نے آپ کی رضا اور آپ کو خوش کرنے کے لیے قبلہ کو تبدیل فرما دی. لہذا آج کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز ادا کر. کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ مقصود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم ہوا اور قبلہ تبدیل ہو. تو یہودیوں کے لیے یہ انتہائی پریشان کن بات، ان کو اس سے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا. طرح طرح کے اعتراضات، اشکالات اور سوالات انہوں نے اٹھائے. ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اس اللہ کی زمین پر سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس، تو اس کو کیوں بدل دیا گیا ہے؟ اور مسلمان پہلے جب نماز ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تو یہ ہمارے غصے اور ہمارے سے مخالفت کی وجہ سے ایسا ہو. تو ان کا یہ اعتراض، یہ شبہ، اس اللہ کی زمین پر سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، اس اعتراض کو اس آیت میں دور کیا. فرمایا تاریخ سے تم یہ بات کہہ رہے ہو، یا تاریخ سی بات، ایک سنی سنائی بات بیان کر، حقیقت یہ نہیں. اور تاریخ کی یہی حالت ہے، اور یہودوں کی عادت یہی ہے کہ تاریخ کو پڑھنا، اس کو مسخ کرنا، اور تاریخی روایت پر ہی ان کی مذہب کی زیادہ بنیاد. فرمایا تم اس تاریخ سے آگاہ نہیں ہو، تمہاری یہ بات سرے سے ہی غلط ہے. سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس. جواب کیا دیا گیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا قبلہ کے طور پر، وہ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ شہر میں مسجد حرام ہے جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے اور جہد کے لیے اور قبلہ کے طور پہ مقرر فرمایا ہے. ان کے سارے اعتراض شبہات کا رد ایک جملے میں ہے کہ ان اول بیت وضع للناس. حدیث پاک میں بھی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا قبلہ ہے جو اس زمین پہ سب سے پہلے بنایا گیا؟ یہودیوں کا چونکہ اعتراض تھا اور یہ تاریخ وہ بیان کرتے تھے اور اس کو بطور فخر کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ سب سے پہلے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سوال کر لیا نبی علیہ السلام سے، حدیث صحیح البخاری وغیرہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائے ایو مسجد فی العرض وضع فی العرض، وہ کون سی پہلی مسجد ہے جو لوگوں کے لیے زمین پر
سب سے پہلے وہ جگہ، وہ گھر، وہ کون سا قبلہ ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا؟ سوال ہی یہ تھا کہ ایو مسجد، وہ کون سی پہلی مسجد ہے وہ جو وضع کی گئی ہو فی الارض، زمین میں، اول، سب سے پہلے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد، یہ تو پہلا ہوا، اس کے بعد کی بھی وضاحت کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الاقصی، دوسرا مسجد جو قبلہ ہے، پہلا بیت اللہ ہے اور دوسرا مسجد اقصی۔ پھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں کتنا تاریخ میں فرق ہے؟ یہ بھی وضاحت کر دیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ثابت ہوگی، یہ آپ نے بیان کر دی، آپ کا بیان تاریخ پر تو نہیں ہے، وہی پر ہے، آپ نے تو بیان کر دی، وضاحت کر دی۔ یہودیوں کا اعتراض ختم ہو گیا کہ سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ، اور دوسری وضاحت یہ ہو گئی کہ اس پہلے کے بعد دوسرا جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ لیکن اتنی وضاحت فرما دیں کہ ان کی تعمیر میں کتنے سالوں کا، کتنے عرصے کا فرق ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، یعنی اس زمین پر 40 سال پہلے، سب سے پہلے ابھی مسجد اقصی نہیں تھی، اس کی تعمیر سے، اس کی بنیاد سے، اس کی اساس سے 40 سال پہلے اس زمین پر بیت اللہ بطور قبلہ بن چکا تھا۔ اور سب سے پہلے اس کی تعمیر بہت سارے مورخین نے اور روایات میں اگر سب کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ گھر اس زمین پر کئی مرتبہ تعمیری مراحل سے گزرا۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر جو اس زمین پر اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ اللہ کے فرشتوں نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اللہ کے فرشتے جب انسان نہیں تھے، جب اس زمین پر انسان بسنے والے نہیں تھے، تو اس کی بنیاد اس وقت ہی بن گئی، اس کی تعمیر تو اس وقت ہی کر دی گئی تھی۔ تو فرشتوں نے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو تعمیر کروایا۔ اور دوسری تعمیر کا تذکرہ آتا ہے تاریخ میں کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کی، اور تیسری مرتبہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں نے اس کو تعمیر کی، اور چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نے مل کے اس کو تعمیر کیا اور اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم نے تیرے اس گھر کو تعمیر کر دیا ہے۔ سب سے پہلی دعا، سب سے پہلی خواہش، سب سے پہلی آرزو یہ ہے کہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ اور یہ رک کے سوچنے والی بات، مساجد بنانے والے، جامعات اور ادارے بنانے والے، خیر کے کام کرنے والے، نیکی کے کام کرنے والے، سب سے پہلی دعا و درخواست اللہ کے حضور یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو، آپ کی اس مشقت کو، آپ کے اس خرچ کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ بہت سارے لوگ قیامت والے دن آئیں گے، بلکہ صحیح البخاری میں حدیث پاک ہے، سب سے پہلے جہنم کو انہی لوگوں سے بھڑکایا جائے گا جو ریاکار ہو، جو ریاکاری کے لیے، تصنع و بناوٹ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے کام کرتے ہیں دین کا۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ کام دین کا ہو اور مقصود دنیا ہو۔ سب سے بری بات یہ، ایک تو ہے بندہ دنیا کے ذریعے کماتا،
کہ دنیا لیتا ہے، دنیا کی شہرت، دنیا کی چیزیں دنیاوی معاملات کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور دوسرا بد نصیب وہ ہے جو دنیا لینا تو دنیا چاہتا ہے، ارادہ دنیا کا ہے، مال کا، دولت کا، شہرت کا، عزت کا، جاہ و جلال کا، لیکن ذریعہ دین کو استعمال کر، نام دین کا استعمال کر۔ سب سے پہلے وہی ریاکار، وہی علماء، وہی قراء، وہی سخی اور وہی مجاہدین جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں وہی داخل ہوں گے، سب سے پہلے انہی کا فیصلہ ہوگا جو دنیا کے لیے یہ دین کے کام کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو سب سے پہلے دعا کی، سارے معاملات بعد میں، کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہماری اس محنت، باپ بیٹا حالانکہ اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت اللہ کو تعمیر کریں، اس کے باوجود، اور دونوں نبی معصوم ہیں، یہاں تقوی نہ ہو، یہاں پرہیزگاری نہ ہو، یہاں للہیت نہ ہو، یہاں اللہ کی چاہت اور رضا نہ ہو، یہ تو سوچنا ہی کفر ہے۔ دونوں نبی، دونوں معصوم ہیں، ساری شان اور عزت اور عظمت کے باوجود کھٹکا کس بات کا ہے، خواہش کس بات کی ہے کہ ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہماری طرف سے اس محنت کو قبول فرما لے۔ یہ چوتھی تعمیر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے اس کی تعمیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اس سے پہلے قرآن پاک کے ذرا انداز پہ دیکھ لیں، تعمیر تو بعد میں ہوا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تعمیر کا تو باپ بیٹے نے تعمیر کی، لیکن جب بیٹا چھوٹا تھا اور بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی دیواریں اور اس کی اساس اور بنیاد ختم ہو چکی تھی، نشانات بھی باقی نہیں تھے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، جب ہجرت کا حکم تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑا، اس جنگل سے مراد کون سی جگہ سی؟ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس سے مراد یہی بیت اللہ، یہیں چھوڑ کے گئے تھے، صفا مروہ کے پاس ہی تو بٹھا کے گئے تھے، یہیں بیت اللہ تھا، لیکن دیواریں نہیں تھیں، اساسیں نہیں تھیں، بنیادیں نہیں تھیں۔ اور یہاں رک کے ایک بات اور غور کر، بیت اللہ جو ہوتا ہے، مسجد جو ہوتی، اللہ کا گھر جو ہوتا ہے، وہ کسی بلڈنگ کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا ہے تو کیا فرمایا؟ عند بیتک المحرم، میں نے تیرے گھر کے پاس، حرمت والے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، جہاں گھر تو تھا نہیں، بلڈنگ تو تھی نہیں، تعمیر نہیں تھی، مکان نہیں تھا۔ بیت اللہ جس انداز میں موجود پہلے تھا یا آج ہے اس طرح نہیں تھا۔ قرآن خود کہتا ہے غیر ذی زرع، جنگل تھا، کوئی زراعت، کوئی سبزہ، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے اپنے بیٹے کو واپس پلٹے تو کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ تو گھر کس کا نام ہوا؟ مسجد کس کا نام ہوا؟ اس ٹکڑے اور زمین کا جہاں مسجد کے لیے جگہ خاص اور مقرر کر دی۔ بلڈنگ ہے تب بھی وہ مسجد، بلڈنگ نہیں ہے وہ جگہ تب بھی مسجد، تب بھی وہ عبادت گاہ ہے، کچی ہو، جھونپڑی ہو، نہ ہو، جگہ مختص ہو جائے، مقرر ہو جائے تو وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کے لیے زمین وقف ہے، وہ مسجد ہے، وہ بیت اللہ۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد میں نے یہاں چھوڑی ہے جنگل میں، یہاں تیرا گھر ہے اور یہاں رہ کے وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اس کا ذکر، اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آپ کی تعمیر سے پہلے، اسماعیل علیہ السلام کے جوانوں سے پہلے
پتھر اٹھانے سے پہلے، مزدوری کرنے سے پہلے یہاں گھر موجود تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو آپ کی تعمیر کے بعد عمالیق قوم نے دوبارہ اس کو تعمیر کی۔ اس کے بعد وہ قبیلہ جس قبیلے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، بنو جرہم، پھر اس قبیلے نے دوبارہ اس کو تعمیر کی۔ یہ تعمیر 7 تعمیریں ایسی ہوئی۔ اس کے بعد جو تعمیر 8ویں یا بعض تاریخی رواج کو اکٹھا کیا جائے تو 7ویں مرتبہ جو تعمیر ہوئی، جس میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، جو قریش نے کی، جو بنو ہاشم نے کی، یہ بیت اللہ کی تعمیر جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک شامل ہے، موجود ہے، جس کے لیے پورے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی، اس کو اٹھانا ہے، تعمیر کرنی، اور بڑے قیمتی تختے منگوا کے اس کی تعمیر کا آغاز کرنا ہے، لیکن اس پر کمائی جو ہے وہ پاکیزہ ہو۔ کوئی شخص اس پر خرچ کرنے والا ایسا پیسہ، ایسے میں درم و دینار کوئی نہ دے جس میں شبہ ہو یہ کہ کمائی میری حرام کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال چیز کو قبول کر، طیب چیز کو قبول فرماتا۔ دیکھیں کہ ہیں مشرکین مکہ ہے، لیکن دل کے اندر تصور کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جو پیسہ خرچ ہو وہ حلال کا ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، صاف۔ کاش یہی ہماری خواہش ہو جائے اور یہی ہماری نیت ہو کہ ہمارے صدقہ و خیرات میں ملاوٹ حرام کے کا شیبہ نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی ساری کمائی صاف اور ستھری، اس کمائی سے آپ اولاد کو کھلاتے، اس کمائی سے آپ گھر بیوی بچوں پہ خرچ کر، اسی کمائی سے آپ کھا کے آپ کا خون بنتا ہے، پھر اسی خون اور اسی جسم کے ساتھ آپ دعا کرتے اور نماز پڑھتے، پھر اسی وجود کے ساتھ آپ حج کرتے، پھر اسی مال سے آپ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات دیتے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا یہ پاکیزہ ترین معاملات اور عبادات جو آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا خون اور آپ کا پیٹ اور آپ کا معدہ اور آپ کا وجود کیا حلال اور طیب اور صاف ستھری چیز سے پلا ہوا؟ یہ بنیاد ہے۔ جتنی ہماری توجہ مساجد مدارس بنانے پر ہے، جتنی ہماری توجہ عبادت نماز اور روزے اور صدقہ و خیرات پہ ہے، اس سے کہیں زیادہ توجہ ہماری لقمہ حلال پہ ہو، کمائی پر ہو۔ سب سے زیادہ توجہ کمائی کیسی؟ یہ چیزیں تو بعد میں، بنیاد کمائی ہے۔ آپ اگر کمائی حلال کی ہے، شک شبہ سے بھالا ہے، پاکیزہ ہے، تو پھر ساری عبادات قبول ہے، کیوں بنیادی شرط تو حلال کھانا ہے۔ اگر وہی نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی ساری زندگی رائے گاہ اور ضائع جا رہی ہے، کیونکہ آپ کا گوشت پوشت جو ہے یہ حرام سے پلا ہو۔ پھر جو مرضی کرتے رہے، اللہ طیب چیز کو پاک قبول کر، صاف ستھری چیز کو قبول فرماتا ہے۔ بس اپنی روزی چیک کر۔ عبادات کا نچوڑ یہی ہے، ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اس پہ غور کریں کہ کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے، حرام کی آمیزش تو نہیں ہو۔ اب پڑھنے اور سننے والی بات الگ ہے، لیکن سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا گھر جائیں اور محاسبہ کریں، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ چرپائی پہ لیٹتے ہیں نا، جو کاروبار کا سوچتے ہیں، کبھی لقمے کا سوچیں
کہ جو کچھ میرے گھر میں موجود ہے اس میں کوئی شبہ تو نہیں، ڈر ہو، کھٹکا ہو۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نواسے کے ساتھ جا رہے تھے، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، تو راستے نے کھجور اٹھا لی تھی، گری ہوئی کھجور تھی۔ یہاں تو ٹرالیوں کے پیچھے سے لوگ گنے پورے کے پورے بچے ہمارے کھینچ لیتے ہیں اور چوس جاتے، اور کئی کھانے کی چیزیں ہم کھا جاتے، ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے لی؟ کسی کے گھر سے نہیں، کسی کی دکان سے نہیں، صرف راستے پہ گری ہوئی ایک کھجور۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت؟ یہاں تو پھر بھی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے، مدینہ طیبہ میں جہاں کھجوریں عام ہیں، ہر گھر میں کھجوریں ہیں، ہر حویلی میں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے، غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر کھجوریں موجود ہیں۔ وہ کھجور راستے میں گلی میں گری ہوئی، اٹھائی کس نے؟ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے دیکھ لیا، انہوں نے جلدی سے، بچے تھے، منہ میں ڈال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے آگے ان کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کے منہ کے اندر سے نکالی، حضور نکال کے پھینک دی۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی، شبہ ہے یہاں سے کوئی صدقہ لے کے جا رہا ہو اور اس کی کھجور گر گئی ہو اور یہ کھجور صدقے کی ہو، اور میری آل پر اللہ نے صدقے کو تو حرام کی۔ جب تک یہ احتیاط نہیں ہوگی ہمارے روزی کے اندر، اس وقت تک عبادات کی قبولیت کے لیے تو شرط ہی عقل حلال ہے۔ تو ذرا اس کو چیک کریں، پھر دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ، یا اللہ ہماری یہ محنت قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعلان کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں قریش ہیں گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کن کے بارے میں ہے؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہی وہ معاشرہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اگر تصور تھا ان میں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ تمیز تھا، یہ فرق تھا۔ وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ بیت اللہ بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے کمائی حلال کی ہو، اعلان ہو۔ وہ حلال کی کمائی اتنی اکٹھی ہوئی جس سے پورا بیت اللہ نہ بن سکے۔ پورے شہر سے، پورے قریش نے، تمام قریش کے قبائل نے جمع پونجی حلال کی اکٹھی کی، بیت اللہ نہیں بن، 20 ہاتھ اونچائی کی، دروازہ اس کا اونچا کی۔ حالانکہ عرب میں تو رواج یہی تھا، اور آج بھی یہی کہ دروازہ گراؤنڈ پہ، فلور زمین پہ رکھا جاتا۔ جب بنیادیں زمین سے اٹھائی جا رہی، 2 منزل نہیں ہے، اس کے باوجود منزل ایک ہے، زمین سے بنیادیں بیت اللہ کی اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن دروازہ جا کے انہوں نے اونچا رکھ دیا۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش نے دروازہ اونچا کیوں کیا؟ یہاں تو بندے کا ہاتھ مشکل سے پہنچتا ہے، ان کو چاہیے تھا دروازہ زمین پہ رکھ۔ آپ نے فرمایا، عائشہ ان کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا ہر ایک کا حق نہیں، جس کو ہم چاہیں گے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے دیں، اور اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ دروازہ اونچا ہو، تالا لگا ہو، اور جب ہم کھولیں اور پھر آگے سیڑھی لگائیں، پھر اوپر چڑھیں، اس لیے دروازہ انہوں نے اونچا کر۔ یہاں سے چڑھنا تو چڑھنا ہے، پھر نیچے اترنا بھی، تو انہوں نے دروازے کو اونچا کر۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرماتی ہے میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ جگہ جو ساتھ ہے جس کا طواف ہوتا ہے،
حتیم کا، جسے حتیم کا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اندر جا کے نماز پڑھتے، اس کے اندر داخل ہونا، اندر جا طواف اس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ بیت اللہ ہے، وہ قبلہ ہے، تبھی وہاں طواف ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ اور اس پر بھی علماء نے بہت لکھا ہے کہ ان کا تو اپنی نیت تھی، ان کا تو اپنا ارادہ تھا، ان کی اپنی تدبیر تھی نا کہ ہر کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، اور اللہ کی اپنی تدبیر تھی کہ ہر کوئی بندہ اندر جائے اور عبادت کرے۔ اللہ نے ان کے اس پروٹوکول جو انہوں نے بنایا تھا اپنے ذہن میں، سوچ میں، فکر میں، وہ آج تک قائم ہے، لیکن آدھا حصہ غریبوں کے لیے بھی قائم ہے۔ ان کی اپنی تدبیر ہو، اللہ کی اپنی تدبیر، واللہ خیر الماکرین، اس سے بہترین تدبیر پھر کون کر سکتا؟ جو آج حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے بیت اللہ کے اندر، وہ بیت اللہ ہے، اس کا طواف ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، ہر آدمی داخل ہو رہا ہے۔ وہ دروازہ اونچا آج بھی موجود ہے، آج بھی وہی طریقہ کار ہے کہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کھلتا ہے، عام آدمی کے لیے کھلنا مشکل۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ، اگر میرے وس میں ہوتا نا، آج بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو، عمارت کو گرا کے دوبارہ بناؤں، یہ میری خواہش، لیکن آپ کی قوم نئی اسلام میں کچھ داخل ہوئے ہے، یہ کہیں نفرت کا شکار ہو جائے، یہ کہیں اسلام سے نہ پھر جائے، یہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہی نہ شروع کر دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی بیت اللہ کو گرا دی، ہم نے بنایا تھا، ہم نے تعمیر کیا تھا، ہماری اینٹیں تھیں، ہمارے وہ پتھر تھے، ہمارے وہ تختے تھے، اور حضور نے آ کے ان کو جناب گرا دیا، اس لیے میں نہیں گرا، مگر میری خواہش اور چاہت یہ تھی کہ اس کو گراؤں اور اس کو دوبارہ تعمیر کروں اور اس کے 2 دروازے رکھوں۔ آج دروازہ ایک، حضور فرماتا ہے میری خواہش ہے میں اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے لوگ باہر آتے، میری یہ خواہش تھی، لیکن میں نے اس کو یہیں چھوڑ دیا کہ یہ قوم نئی مسلمان ہے، کہیں یہ اسلام سے، دین سے اس وجہ سے دور نہ ہو۔ یہ واقعہ تو ایک واقعہ ہے، حدیث تو ایک حدیث ہے، اس سے محدثین کرام نے یہ مسئلہ لیا اور بیان کی کہ عرف کا بھی خیال رکھنا ضروری ہو۔ ایک چیز عرف نہیں پسند کرتا، آپ جان بوجھ کے وہ کام کریں، عرف کے ماحول سے عرف نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا، عرف میں کوئی اور بات مشہور ہے، آپ جان بوجھ کے اس میں ایسا عمل کریں جس سے کوئی لوگ تنفر کا شکار ہو، کیونکہ میرا موضوع نہیں، پھر اس پر بہت ساری واقعات اور دلائل اور چیزیں بیان کی جا سکتی، جس کا ہم عرف پسند نہیں کرتا اور ہم بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ عرف کے ماحول کا آپ خیال رکھیں، اس میں خیر بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں برکت بھی ہے، اور بہت سارے فتنوں سے اس وجہ سے بندہ اور جماعت محفوظ رہتی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے جو گھر لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ، وہ مسجد حرام، مبارک وہدی للعالمین، اس کے 2 وصف اور 2 خوبی ہیں، مبارکن یہ برکت والا، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہیں ہدایت اتری، یہیں ہدایت ہے، یہیں ہدایت رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ برکت اور ہدایت دونوں چیزیں وہاں موجود، لیکن ہمارے لیے افسوس یہ ہمارا معاشرہ، ہماری قوم، لوگ وہاں جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، برکت تو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاش ہر عقل والا ہدایت بھی وہاں سے تلاش کرے، برکت کی طرف نظر ہوتی، بیت اللہ کے ساتھ چمٹ رہے ہوتے ہیں برکت کے لیے، ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں برکت کے لیے، بچوں کو بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ مس کر رہے ہیں کہ برکت ملے،
یعنی برکت کی نیت سب کی ہے، ہدایت کی نیت نہیں ہوتی۔ یہاں ہدایت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ فیہ آیات بینات، اللہ فرماتے ہیں یہاں تو واضح آیات نشانیاں موجود ہیں۔ فیہ آیات بینات، یہاں تو واضح نشانی ہے، اس میں بیت اللہ میں واضح نشانیاں موجود۔ ایک ایک نشانی بھی ذرا غور کر، صرف ایک نشانی کی طرف تذکرہ کر۔ قرآن نے خود فرمایا فی آیات بینات مقام ابراہیم، یہاں مقام ابراہیم ہے۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ یہاں مقام ابراہیم ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہاں حجر اسود۔ تیسری نشانی کیا ہے کہ وہاں زمزم۔ آپ بتائیں یہ تین نشانیوں پہ ذرا غور کر کہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے بیت اللہ کو تعمیر کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی قرار دی، اور آج تک یہ پتھر وہاں محفوظ اور موجود، اور اس پر کو دیکھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پاؤں کا نشان پیوست ہے اس پتھر پر جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کر دیا گیا یا نرم کر دیا گیا، جس پہ آپ کھڑے ہو گئے بیت اللہ تعمیر کر، اس کو بطور نشانی آج تک محفوظ رکھ۔ حجر اسود کتنے مراحل سے گزرا ہے، حجر اسود کی تاریخ کو پڑھیں، صرف اس پر کی خطبات ہو سکتے، اس کی تاریخ پر، اس کے نسب پر، اس کی عظمت پر، بس اتنا ہی کافی ہے کہ قیامت والے دن اس کی ذبح ہو۔ اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ پتھر قیامت والے دن بولے گا نشان، ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو بوسہ دیا ہو۔ اور یہ کوئی بندہ عام طور سے بندے سوچتے بھی نہ، کہنے لگا یہ دیکھو جی پتھر ہے، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں میں بول سکتا ہوں، پتھر نہیں بول سکتا۔ خود بول رہا ہے، پوچھ رہا ہے، یہ پتھر بول سکتا ہے، یہ پتھر تو بول سکتا ہے تو پتھر نہیں بول سکتا۔ تیرے اندر کیا چیز ہے جو تو بول رہا ہے؟ تیرے اندر کیا چیز ہے تو بول رہا ہے، یا تیرے وجود کے اندر سے یہ کیا ہے جو بول رہا ہے؟ یہ چمڑا ہی ہے نا، خون ہی ہے نا، ایک بوٹی ہی ہے نا۔ یہ زبان کیا ہے؟ ایک بوٹی ہے، زبان کاٹ دیں پھر بول۔ تو جو بول رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے؟ تیری زبان ہے نا، یہ گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا اگر یہ بولنے پر قادر ہے اور اس کو بولنے کی قوت دینے پر قادر ہے تو پتھر کو بولنے کی قوت نہیں دے سکے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین کا ذرہ ذرہ بولے، اگر زمین کا ذرہ ذرہ بول سکتا ہے تو اس ذرے میں کیا یہ حجر اسود نہیں ہے؟ یہ زمین پہ نہیں، یہ پتھر نہیں ہے، یہ نہیں بول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ پتھر ہے مکہ مکرمہ، میں اس کو جانتا ہوں، میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ اس کی ہونٹ ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، یہ سفارش کرے گا، یہ بولے گا۔ یہ تو عقل کے کورے ہیں لوگ جو قرآن پر یا حدیث پر اعتراض کرتے، اپنے وجود پہ نہیں غور کرتے۔ آپ ایسے بول رہا ہے جیسے وہ اندر کو اس نے مشین خود فٹ کی ہوئی ہے بولنے والی، یہ بول رہا ہے اور پتھر نہیں بول سکتا۔ حجر اسود بولے گا، فیہ آیات بینات، اللہ کی واضح اس میں نشانیاں موجود۔ بیت المقدس، بیت اللہ، مسجد حرام کے اندر کتنی اللہ کی نشان۔ زمزم کو دیکھ، ایک کنواں ہے اور فرشتے نے پر مارا، وہاں سے وہ نکلا، اسماعیل علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے، جہاں آپ کے پیر مبارک تھے وہاں کے پر مارا گیا، وہاں سے وہ نکلا کنواں، چشمہ۔ گنے کتنے 100 سال ہو، بور کیا ہے کسی نے؟ نہیں۔ نیچے کوئی ٹربائن کسی نے لگائی ہے؟ نہیں۔ کوئی بجلی کا سسٹم وہاں فٹ کیا ہے؟ نہیں۔ اگر وہاں
کوئی چیزیں لگائی گئی ہیں یا فٹ ہوئی ہے تو یہ آگے پانی کی ترسیل، پانی کو آگے لے جانے بھیجنے کے لیے ہے، چشمے کے لیے تو کوئی چیز درکار ہی نہیں ہے، چاہیے۔ ہزاروں سال بیت گئے، پینے والے آئے، پیتے رہے اور دنیا سے چلتے رہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سے استفادہ کرتے رہے۔ مجال ہے کہ اس کے سطح بھی گہری ہوئی ہو، پانی کی سطح نیچے ہو گئی ہو۔ فی آیات بینات، حدیث پاک میں اس کی نشانیاں، اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف زمزم کے اور محدثین کے تجربات، واقعات بے شمار موجود۔ اس سے تبرک، اس کا پینا، اس کی شفا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی کئی کنویں کو بطور شفا اور ان کے پانی کو آب شفا قرار دیا، لیکن وہ دنیا کے سارے جھوٹ کا پلندہ تھے، کسی کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دنیا میں ایک ہی پانی ہے جسے شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، وہ آب زم، اس کے علاوہ اور کوئی پانی جس کی یہ برکات اور یہ مقام اور شان۔ تجربہ کر، یہ پانی کسی برتن میں رکھیں اور چند دن کے بعد برتن کی حالت اور کیفیت دیکھیں، اور زمزم کی دیکھ کے تجربہ کر کے دیکھ، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ بو بدلے، اسی طرح محفوظ اور موجود ہے، پاکیزہ اور صاف۔ فی آیات بینات، یہ وقت تھا طوفان نوح کی، یہ نظر ہوا اور یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، پتھر اوپر آ گئے، دب گیا، لوگوں کو نہیں پتا۔ فی آیات بینات، کتنی واضح تاریخ ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی ہے اس حوالے سے، نبی علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دادا زمزم کے پاس سوئے ہوئے، آپ کو خواب میں کہا گیا، آواز دی گئی کہ اے عبد المطلب، جہاں لیٹے ہو نا، یہاں پر ایک کنواں، ایک چشمہ ہے، ایک طیبہ پاکیزہ، اس کو کھودو۔ فیہ آیات بینات، یہ اللہ کتنی واضح نشان، یہاں سے کھودو۔ فرماتے ہیں وہ جاگ گئے، لیکن ایک خواب سمجھا، خواب ہے۔ دوسرے دن اپنے بستر پہ سوئے ہو، پھر خواب آیا، اے عبد المطلب، آپ کو کہا تو کیا ہے کہ اس کنویں کو کھودو، اس برہ کنویں کو کھودو، اس پاکیزہ اور خیر والے کنووں کو کھودو۔ فرماتے ہیں میں جاگ، میں نے پھر اس کو ایک خواب خیال ہی سمجھا کہ میں سوتا ہوں اور یہ آواز آتی ہے، کوئی بندہ آتا ہے، نظر نہیں آتا، آواز آتی ہے اور یہ کہا جاتا۔ فرماتے ہیں تیسری رات میں اپنے بستر پہ سویا، پھر وہی مجھے کہا گیا نام بدلے جا رہے۔ فرمایا وہ قیمتی، وہ عمدہ کنواں آپ کو کہا گیا ہے، اس کو کھودو۔ فرماتے ہیں یہ تیسری رات واقعہ پہ، چوتھی رات میں سوتا ہوں تو مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہاں زمزم ہے، کنواں ہے، لیکن یہ دب گیا تھا، کسی کے علم میں نہیں تھا، کہتے تھے یہاں تھا، یہاں تھا، یہاں تھا، اب کون پہاڑ اور پوری جگہ کو کون کھودے اور کہاں سے ملے؟ فرماتے ہیں چوتھی رات جب میں سویا تو مجھے کہا گیا اے عبد المطلب، آپ کو کہا تو کیا ہے، اب سی واضح نام لیا گیا، یہاں زمزم کا کنواں ہے، اس کو کھودو۔ کہا میں کیسے کھودوں، کہاں کھودوں، مجھے کہا تو جا رہا ہے، یہ کہاں سے کھودوں؟ فرمایا آپ بیت اللہ کے قریب جائیں تو صحیح، وہاں ایک جگہ ہے جہاں سفید کوے نے انڈے دینے کی جگہ بنائی،
وہاں کووں کا جوڑا رہتا ہے، اور وہ زمین پر انہوں نے جس کے پاؤں سفید ہوتے ہیں وہ کوا ہے، وہاں اس کے انڈے موجود، ساتھ ہی کسی بندے نے کوئی جانور وہاں ذبح کیا ہے، وہاں خون موجود، ایک طرف گوبر پڑا ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو ایک چیونٹی کا سوراخ ہے، وہ چیونٹی کا لشکر وہاں موجود ہے۔ یہ چار نشانیاں ذہن میں رکھو اور اٹھو اور کنواں کھودو، ہم گارنٹی دیتے جب یہ آپ کنواں کھودیں گے یہ پانی ختم بھی نہیں ہوگا اور پانی گہرا بھی نہیں ہوگا۔ سردار عبد المطلب فرماتے میں اٹھا، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان فرماتے ہیں میں نے جو ہے ہتھیار پکڑے جگہ کو کھودنے کے لیے، اور میں اس جگہ کی تلاش میں چاہتا جاتا، جیسے مجھے خواب میں وہ منظر دکھایا گیا تھا ویسے ہی وہ جگہ موجود۔ میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں خون ہے، وہاں چیونٹیوں کی ہے، وہاں انڈے پڑے ہوئے ہیں، وہاں گوبر ہے۔ میں نے اس کے درمیان سے جگہ کھودنا شروع کیا، بس تھوڑی جگہ کھودنے کی ہی دیر تھی، نیچے مجھے اس کی منڈیر، اس کا کنارہ جو ہے کھودنے کے بعد نظر آیا، تو اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر۔ قریش دوڑے، کئی قبائل تھے، یہ بنو ہاشم تھے، عبد المطلب کا تعلق بنو ہاشم سے، باقی اور قبائل ہیں، سینہ عثمان کا قبیلہ جو بنو امیہ ہے یہ بھی قریش کا ہے۔ یہ بعد میں جو الفاظ ہم نے مشہور کیے ہو گیا نا، یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو مخزوم ہے، یہ قریش ہے، یہ الگ الگ قبائل ہیں، بنیادی طور پر یہ سارے قریش، جیسے ہر قبیلے میں ایسی چیزیں ہوتی، قریشیوں میں سیدوں میں کئی قسمیں جناب ہوتی ہیں، یہ زیتی ہیں، یہ بخاری ہیں، یہ گیلانی ہیں، یہ جیلانی ہیں، یہ نقوی ہیں، کئی قسم، اسی طرح عوانوں کی کئی قسمیں، اسی طرح اور کس قبیلے کو بھی کھولیں گے ان قبیلوں کی آگے کئی شاخیں ہوں، قریش کی بھی کئی شاخیں، بنو امیہ انہی میں سے، بنو مخزوم انہی میں سے، اور یہ بنو ہاشم انہی میں سے۔ سب سے اول اور سب سے معزز خاندان بنو ہاشم کیوں ٹھہرا؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے۔ تو عبد المطلب جب کنواں وہ زہر ہوا نظر آیا تو لوگ دوڑے، کنواں کھودا گیا، پانی نکالا، پانی زہر ہو گیا، پانی پینا شروع کر دی۔ مکہ ہو جہاں دور دور تک پانی کا تصور نہ ہو، وہاں زمزم نکل آئے اور پھر قیامت تک ختم نہ ہو، بتاؤ اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی؟ ساری دنیا تلاش کرو، کھنگال مارو، ایسا کوئی کنواں دکھا دو جس سے پوری دنیا پیے اور کوئی نیچے ٹربائن نہ ہو اور پانی کی سطح نیچے نہ جائے، اور ایسا پہاڑی علاقہ ہو جہاں دور دور تک پانی ہزاروں میٹر نیچے ہو، وہاں سے پانی ختم نہ ہو، فیہ آیات بینات، اللہ کی واضح نشان۔ سردار عبد المطلب فرماتے ہیں وہ ہم نے کنواں کھود تو لیا، پانی تو نکل آیا، لیکن قریش میں جھگڑا شروع ہو۔ اب قریش کے سارے قبیلے کہیں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، ہم بھی پانی بھی دیں گے اور ہم بھی تقسیم کریں گے۔ سردار مطلب نے فرمایا نہیں، یہ خواب مجھے دکھائے گئے اور یہ منظر مجھے دکھایا گیا، مجھے کہا گیا یہاں سے کھودو، میں نے وہاں کھودا اور وہ یہ کنواں نکلا، لہذا اب اس پر کنٹرول حکم اور اس کا سقیا، اس کا پلانا یہ میرے ذمہ رہے۔ قریش والے کہنے لگے یہ شرف ہے، یہ عزت ہے، وقار ہے کہ یہ شرف ہمارے پاس بھی ہو۔ کسی کے پاس مبارک چیز ہو تو یہ شرف ہے، بیت اللہ کی چابی ہو، مسجد حرام کی چابی ہو، روضہ رسول کی حفاظت نگرانی اور چابی ہو، بیت اللہ کی اذان ہو، مسجد نبوی کی امامت ہو، بیت اللہ کی امامت ہو، حج کی امامت ہو، یہ ساری چیزیں ویسے شرف۔ یہاں کسی کے دربار کی چابی کسی کے پاس ہو تو وہ پورا خاندان نہیں کہیں کھڑا ہوتا، یہ شرف ہے نا ہمارے ہاں۔
لیکن اصل جو شرف دین میں ہے، جو تقریم دین کے اندر ہے کہ بیت اللہ کے اندر زمزم کا کنویں کے سقیا جو ہے وہ سردار عبد المطلب ہیں، حضور کے دادا جا۔ سارے قریش کہتے ہیں ہمیں بھی حصہ دے، فرمایا نہیں، یہ میرا، مجھے اللہ نے یہ عزت دی ہے، یہ میرے پاس رہے۔ کہنے لگے نہیں، ہم جھگڑا کریں، ایک دن ہم پلائیں گے، اگلے دن آپ پلائیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہم جھگڑا کریں۔ انہوں نے کہا بس جھگڑا نہ کرے، کسی کو سالس بنا لیتے، منصف بنا لیتے، وہ اس سے فیصلہ کروا لے۔ کہنے لگے فیصلہ کروانا ہے نا پھر تو شام کا بنو سعد ایک قبیلہ ہے، وہاں بڑے لوگ، وہ عزت والے، احترام والے، کرام والے ہیں، وہاں وہ نجومیوں کا کام کرتے ہیں، کاہن لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے فیصلہ کروانا ہے۔ سردار مطلب کہنے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلتے ہیں۔ شام کی طرف چل پڑتے، قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک فرد آ جائے، ہم چلتے ہیں۔ یہ شام کی طرف جا رہے ہیں، وہ سردار عبد المطلب کی قیادت سیادت میں قریش کے ہر قبیلے کے ایک فرد ملک شام کی طرف روانہ ہوگا کہ فیصلہ ہمارے درمیان کرے کہ زمزم کے کنویں کا وارث اور سقیا پلانے والا، ذمہ دار، نگران، کنٹرول، یہ کس کا ہو۔ یہ فیصلہ لینے اہل مکہ، اہل قریش شام کی طرف جا۔ پرانا دور تھا، پانی کی قلت تھی، پانی کا ہی فیصلہ کروانے شام جا رہے۔ راستے میں اللہ کا امر ایسا کہ جو اتنا پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور جنگل کے اندر پانی جب سب کے بعد ختم ہوا، سردار عبد المطلب پریشان ہو، فرمایا ہماری تو خوراک پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت، جن قبیلے کا اعتراض تھا وہ کہنے لگا پانی تو ہمارے پاس ہے لیکن تھوڑا اتنا نہیں ہے کہ آپ کو دیں، ہم یہاں آپ کو دے دیں، پھر اس کا ہم بھی پیاسے مرے۔ تھوڑا سا آگے چلے، ان کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ کہتے اب جنگل میں سارے بیٹھے موت کا انتظار کرے، یہاں تو پانی موجود ہی نہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ سردار عبد المطلب کہنے لگے یہاں قبریں کھود لو، پھر یہ نہ ہو کہ یہاں پیاسے تڑپ کے مر جائیں اور دفن کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ قبریں تو کھود لے، جب بندہ پہلا مرے گا اس کو دفن کر دیں گے، دوسرا مرے گا اس کو گڑھے میں دفن کر دیں، قبریں تو بنا لیں۔ زیادہ سے زیادہ آخری بندہ جو مرے گا اس کو دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا نا، ایک میت پڑی رہے، ساری میتوں کو تو پرندے نہ کھا جائیں۔ کہتے ہیں ترتیب تو آپ کی بھی ٹھیک، گڑھے کھود، پیاس لگی ہوئی ہے، گڑھے کھود۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے میرا خیال یہ ہے کہ پیاس کے لیے اور موت کے انتظار کے لیے یہاں رکنا بھی مجھے تو اچھا نہیں لگتا، چلو اس طرح کرے، چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں پانی عطا کر دے۔ کہتے ہیں جب نکلے نا، سارے اونٹوں پہ سوار ہونے لگے، بس چلتے ہیں، اونٹ بھی پیاسے ہیں، بندے بھی پیاسے ہیں، پانی ختم ہو گیا، ریگستان ہے، کہاں سے پانی ملنا ہے، کوئی امید کوئی نہیں ہے۔ ملنے پہ آئے تو تھوڑا سا قریب جائیں تو مل جائے، نہ ملنے پہ آئے تو 2 دن نہ ملے، کوئی راستے میں تعین ہی نہیں۔ کہتے ہیں پھر سوار ہو، جب سوار ہونے لگے، سردار عبد المطلب جب اپنے اونٹ پر بیٹھے سوار ہونے کے لیے، اونٹ نے جو ہی قدم اٹھایا نیچے سے چشمہ جاری ہو، بلایا آ جاؤ، جانوروں نے پیا، بندوں نے پیا، مخالفوں کو پلایا، جو پوچھنا چاہتے ان کو پلایا۔ جب سارے پانی پی بیٹھے نا، جو قبیلے کا اعتراض کرنے والے تھے وہ کہنے لگے ہماری اور آپ کی لڑائی ختم ہو گئی، یہیں سے یہ چشمہ نکلا، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت تک پانی کو پلانے والے سقیا زمزم آپ ہوں گے، ہم نہیں۔ آؤ واپس پلٹ، فیصلہ تو اسی کنویں نے کر دیا، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آج تک سردار عبد المطلب کا خاندان، آل عباس، آج تک عبد المطلب کے باس آپ کے بیٹے ہونے تھے، آپ کا بیٹا جو بڑا تھا حارث، جو حضور کا چچا تھا، وہ کھودنے میں شامل تھے۔ جب آپ کھود رہے تھے کنواں تو وہ بھی کھود رہے تھے زمزم۔ اب فیصلہ کیا ہو، واپس آئے، بھائی پانی پلانے کی ذمہ داری، زمزم کی نگرانی عبد المطلب کی آل کے پاس رہے گی۔ جب عبد المطلب فوت ہوئے تو یہی ذمہ داری ابو طالب کے پاس، جو حضور کے چچا ہے، سیدنا علی کے والد۔ جب ابو طالب فوت ہوئے
تو یہی ذمہ داری حضور کے چچا سینا عباس کے پاس ہے. حضور پہلے دنیا سے چلے گئے، عباس بعد. اس لیے جب بیت اللہ کی چابی دینے کی باری آئی تھی، عثمان بن طلحہ کے بارے میں حضور نے فیصلہ کیا تھا، تو عباس چچا کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، یہ چابی بھی ہمیں دے دیں، سقیا زمزم ہم ہیں، زمزم ہم پلاتے ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی ہمیں دے دیں. تو حضرت حضور نے فرمایا تھا، چچا 2 عہدے ہم ایک گھر میں نہیں دیا کرتے. یہ ایک عہدہ، ایک منصب آپ کا ہے نا، اللہ آپ کو اس کو مبارک کرے، یہ عہدہ آپ کو نہیں مل سکتا، یہ منصب آپ کو نہیں ملے. وہ عثمان بن طلحہ کو ملا، اسی خاندان کو ملا، بنی شیبہ کو ملا، اور یہ اس کا تعلق بھی قریش سے. فرمایا ان کو ملا، یہ اللہ کی امانت ہی ان کے حوالے، لیکن سقیا زمزم آپ ہیں، اور آج تک آل عباس کے پاس اس کی ذمہ داری موجود ہے. بیت اللہ میں آج بھی حضور کے چچا عباس کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد، رسول اللہ کے خاندان موجود ہے، اور آج تک چاہو جو ہے سقیا زمزم انہی کے پاس. فیہ آیات بینات، اس میں تو اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں. ایک واقعہ اختصار کے ساتھ، بیت اللہ کی تعظیم تکریم، یہ قبلہ تو ہے ہی ہے، اس کی تعظیم بھی ہے، تکریم بھی ہے. اس لیے تو حضور نے فرمایا اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا بیٹھنا منع ہے، نہ پیٹھ کرے نہ منہ کرے. یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، تکریم ہے. اس لیے تو ہم ادھر ٹانگیں کر کے نہیں بیٹھتے، نہیں سوتے. چرپائی لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ٹانگیں نہ کر کے سوئے. جب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کرنے کی کوئی حدیث ہے، ادھر ٹانگیں نہیں کرے. یہاں بھی کئی علماء موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، مفتیان بھی موجود ہیں. یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی ساتھی یہ مسئلہ پوچھ لے. بعض ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ ان کو علم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں بھائی ادھر ٹانگیں کرنے کے بارے میں سوتے ہوئے ٹانگیں کرنے کے بارے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے. تو پھر وہ جان بوجھ کے نا غصے میں جلال میں آگے ٹانگیں ادھر کر کے بیٹھ جاتے. بس جب حدیث نہیں ہے تو ہم ٹانگیں کریں گے، یعنی ٹانگیں کرنے کی حدیث ہے ان کے پاس، بدبختوں کے پاس. تعظیم کا تعلق دل کے ساتھ ہو، تکریم کا تعلق دل کے ساتھ ہو. آپ جب جان بوجھ کے کہیں کہ میں ٹانگیں ادھر ہی کرنی ہے، ٹانگیں ادھر ہی کرنی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو حقارت کی نظر سے اور حقارت کے انداز سے دیکھا اور سوچا ہے. عرف نہیں پسند کرتا، آپ نہ کریں. سب سے بڑی دلیل تو عرف ہے نا، عرف نے کہہ دیا. اس حوالے سے دلیل ہے، عرف نہیں پسند کرتا. آپ ٹانگیں ادھر لازمی کرنی ہے، کیوں کریں؟ مسلک اور منہج اور جماعت کو نقصان دینا ہے، پہنچانا ہے. عزت لوگ کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ بھی کریں. یاد رکھے بیت اللہ کی طرف چرپائی کی ٹانگیں کر کے سونا ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارا منہج نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہماری دعوت نہیں ہے، ہمارا یہ پیغام نہیں ہے. ہم نے کبھی اس پر کوئی تقریر نہیں کی. اگر کوئی ایسا بدبخت کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. ہمارا مسلک نہیں، ہمارا منہج نہیں، ہماری دعوت ہی یہ نہیں. ہماری ایک ہی دعوت ہے کہ ہر اللہ کی نشانی کا احترام کرے. بیت اللہ سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی؟ اس کی تعظیم کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے. نبی علیہ السلام نے دیکھا بیت اللہ کی جو دیوار تھی نا، بیت اللہ کی طرف مسجد نبوی کی جو دیوار تھی، اس پر تھوک کے نشانات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھرچا اور صاف کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رسول اللہ نے منع کیا، روکا. تھوکتے کس سے؟ منہ سے. حضور نے اس سے بھی روکا ہے. بلکہ آپ کو بتلایا گیا فلاں شخص جو ہے وہ فلاں مسجد کا امام ہے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو امامت سے ہٹا دو، وہ امامت کے لائق نہیں ہے جس کو بیت اللہ کی عزت کا پتہ ہی نہیں. پھر اس کو ہٹا دو امامت سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے نا، اس کی تھوک قیامت والے دن ان 2 آنکھوں کے درمیان چمٹی ہوگی اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. یہ بلغم، یہ گند، یہ تھوک
چہرے پر ماتھے پر ہوگی، نشان ہوگا یہ وہ گستاخ ہے، یہ وہ بےمان ہے، یہ وہ بندہ ہے جو بیت اللہ کی عزت نہیں کرتا تھا، اس کی طرف منہ کر کے تھوکتا تھا۔ بیت اللہ کی عزت اور احترام اور اکرام اپنے دل میں بٹھائے۔ جو واقعہ پیش کر رہا تھا یہ بھی واقعہ قریش کا ہے، اختصار کے ساتھ، واقعہ لمبا ہے، اختصار جو بات مدعا سے متعلق ہے وہ بیان کرتا۔ قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے ایک شخص قریشی کی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ ملازم ٹھہر، یہ ملازمت میں سفر میں، تجارتی سفر میں اپنے مالک کے ساتھ، جس قبیلے کا یہ ملازم تھا ان کے ساتھ یہ جا رہا ہے۔ اونٹ ہے، اونٹوں پر سفر ہے، تجارتی سفر ہے، شام کی طرف، یمن کی طرف یہ جا رہے، پروگرام تجارت کا ہے۔ راستے میں ایک اونٹ کی بوری کی جو رسی ہوتی ہے جسے منہ باندھتے ہیں وہ ٹوٹ گئی اور اس کا اناج نیچے گرنا۔ تو دوسرے قبیلے کے بندے نے کہا اس ملازم سے، لمبی قطار ہوتی تھی اونٹوں کی، لمبی قطاریں تھی، سینکڑوں اونٹ تھے، اس نے کہا یار ایک رسی دے دیں تاکہ میں اس کے منہ کو باندھ دوں۔ اس نے کہا میرے پاس رسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اتنے اونٹ ہیں، کسی اونٹ کی رسی دے دے یار، اونٹ تو نہیں نا بھاگے گا سارے اونٹوں کو چھوڑ کے، تو یہ جنس تو گر جائے گا۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک، اس نے رسی کھولی اونٹ کی، اس کو دے۔ جب رسی دی نا اس کو تو اونٹ پیچھے بھی چلتا ہے۔ شام کی وجہ جہاں پڑاؤ تھا سارے اونٹوں کو باندھا، اس کے بعد تو رسی نہیں دی، ایک اونٹ۔ مالک نے پوچھا اس کی رسی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسے ایسے دے دی تھی۔ مالک کو چڑھا غصہ، اس نے لکڑی لی اور اس کو مارنا شروع کیا۔ مارا اس قدر کہ وہ زخمی بھی ہو گئے اور بیماری زخم اس کے بڑھ گئے اور پریشانی کا معاملہ۔ وہاں سے ایک یمنی قافلہ وہاں سے گزرتا ہوا آگے کراس کرتا ہوا جا رہا، یہ زخمی پڑا ہے۔ یہاں وہ لوگ رکے تو یمنی اس کے پاس آیا، دیکھا یہ زخمی بندہ پڑا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کس نے مارا؟ اس نے کہا مجھے میرے مالک نے مارا ہے اور میں زخمی ہوں اور وہ اپنے خیمے میں۔ میری ایک امانت دیانت سے ایک بات نوٹ کر لے، مکہ تو جاتا ہے؟ اس نے کہا مکہ جا تو نہیں رہا لیکن جاتا رہتا ہوں کسی نہ کسی سال میں۔ فرمایا جب بھی تیرا مکہ جانا ہو نا، آپ نے مکے میں جا کے اعلان کرنا ہے کہ اے قریش والو، قریشیوں کو آواز دینی، جب قریش آ جائیں تو پھر کہنا ہے آپ میں سے جو بنو ہاشم ہے وہ آگے آئے۔ جب بنو ہاشم آگے آ جائیں تو پھر آپ نے کہنا ہے آپ میں ابو طالب کون ہے۔ جب سردار ابو طالب آگے آئے تو ان کو جا کے کہنا کہ میرے مالک نے مجھے مارا ہے، اگر میں مر جاؤں تو بدلہ اس سے لینا۔ یہ میرا پیغام پہنچا۔ یہ پیغام لے کے اس نے کہا اگر میں گیا، کسی سال بھی گیا، چاہے 10 سال بعد جاؤ، یہ بات میں ضرور بتلاؤ، نوٹ کر۔ مالک واپس آیا، تجارتی قافلہ، انہوں نے کہا ہمارا بیٹا، ہمارا بندہ، اس نے کہا وہ بیمار ہوگا، علاج معالجہ کرتے رہے، فوت ہو گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، گزر گئی، 2-4 سال گزرے، وہی بندہ، وہی گواہ، وہی بندہ بیت اللہ میں آ گیا۔ اس نے آواز دی، قریش آئے، بنو ہاشم آئے، سردار ابو طالب ہے۔ اس نے کہا آپ کا بندہ اتنے سال پہلے یہاں سے گیا تھا، گیا، وہ واپس آیا، اس نے کہا وہ تو فوت ہو گیا، سنا ہے؟ فرمایا وہ مجھے پیغام یہ دے کے فوت۔ سردار ابو طالب نے اس بندے کو بلایا، تیرے پاس ہمارے قبیلے کا بندہ تھا، تو نے واپس آ کے کہا وہ مر گیا، ہم نے علاج کرتے رہے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آج معاملہ یہ پیش خبر آئی، اس کی گواہی آئی، اس کا اپنا بیان آیا ہے، موت سے پہلے سکرات کے وقت کا ایک بیان ہے، لہذا وہ بیان کا گواہ موجود ہے۔ اب آپ پہ شک پڑ گیا ہے، لہذا یا قسامہ ہوگا۔ سامہ کا معنی کیا ہے؟ بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان کھڑے ہو کے، حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کے آپ کے قبیلے کا 50 بندہ آگے حلف دے گا کہ ہم نے اس بندے کو نہیں مارا، یا 100 اونٹ آپ دیت دیں، یا پھر ہم لڑیں گے اور بدلہ لیں۔ وہ مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بندہ ہم نے آپ کا نہیں مارا، لیکن ہم قسامہ کے طور پر قسم دینے کے لیے تیار۔
50 بندہ قسم دے گا بیت اللہ کسی جگہ پر، فی آیات بینات، یہاں تو واضح نشانیاں ہیں، بیت اللہ کے اندر یہ 50 بندہ حلف دے گا، فرمایا 50 بندہ اپنے قبیلے سے مختص کرو، مختص ہوا، لسٹ آئی، یہ 50 بندہ آپ کو حلف دے گا کہ ہم نے یہ بندہ نہیں مارا۔ ایک عورت بنو ہاشم کی جو اسی قبیلے میں بیاہی ہوئی تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کا نام بھی آ گیا۔ وہ عورت آئی سردار ابو طالب کے پاس رات کے وقت، فرمایا میرے بیٹے کا نام قسم میں آ گئے، اب قبیلے کی عزت وقار کا مسئلہ ہے کہ ہم نے سب نے قسم دینی ہوتی، لیکن یہاں بیت اللہ کا معاملہ ہے، معاملہ مشکوک ہے، ہم قسم نہیں دیتے، آپ اللہ کے لیے، ہم غریب لوگ ہیں، میرے بیٹے سے قسم نہ لے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ بیت اللہ سے جھوٹ میں ایک جھوٹی قسم دے کے کون پار لگ سکتا ہے، کون نجات پا سکتا ہے، کون ذلت رسوائی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ لہٰذا آپ ہمارے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ سردار ابو طالب نے وعدہ فرما لیا، سویرے کہا اس لسٹ میں سے فلاں جوان اگر قسم نہ دے، 49 بندوں کی قسم ہم قبول جناب کر لیں گے۔ اگلی رات جناب ایک اور قبیلے کا فرد پہنچا، کہنے لگا سردار ابو طالب 50 بندے اگر حلف دیں تو آپ تو قبول کر لیں گے، تو اگر 100 اونٹ دیت دیں تو ہر بندے پر 2 اونٹ آتے، میں 2 اونٹ دے سکتا ہوں لیکن حلف نہیں دے سکتا، میرے حصے کے 2 اونٹ قبول فرما لے۔ سردار ابو طالب نے 2 اونٹ قبول فرما لیے، فرمایا باقی 48 افراد آ کے یہاں حلف دیں تو مجھے قبول ہے۔ 48 افراد اپنے سردار کے کہنے پر اس کے جھوٹے ہونے کے باوجود حلف دینے کے لیے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے۔ حتیم اور حجر اسود کے درمیان 48 افراد حلف کے لیے داخل ہوئے۔ سنیے پھر کیا ہوا، حلف دے کے باہر نکلے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم 1 سال سے پہلے 48 بندے سارے کے سارے ذلت کی موت مر گئے، ایک بندہ بھی زندہ نہ رہا۔ یہ تعظیم و تکریم ہے بیت، اس میں جھوٹ، اس میں الحاد، اس کی گستاخی، اس کی توہین، اس کی تنقیص پر اللہ اتنا ناراض ہوتا۔ اس کی حفاظت پر اللہ تو خود نے فرشتے مقرر کر، اس کی حفاظت کی ایک تاریخ ہے، ایک واقعات ہے، اس طرف جائیں تو ایک طویل وقت درکار ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے دلوں میں بیت اللہ کی عزت وقار میں اور اضافہ فرما دے، اور اللہ کی شاعر کی عزت کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، پہلا اعلان یہ ہے کہ حسب روایت اجتماعی قربانی کا انتظام جامعہ کے زیر انتظام آپ کے علم میں ہوتا ہے، یہ جاری ہے۔ جو ساتھی بڑی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ جامعہ کے اندر معقول انشاءاللہ انتظام ہوگا، اور گوشت بھی اگر کوئی آدمی یہاں نہیں آ سکتا تو اس کے گھر میں پہنچا دیا جائے گا، اور معیاری انشاءاللہ قربانیاں ہوں گی۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، حصہ لیں۔ 25,000 روپے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرا اعلان قربانی کے کھالوں کے حوالے سے ہے کہ آپ ہر سال جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں قربانی کی کھالوں کی صورت میں۔ یہ قربانی تو کرنی ہوتی ہے اور کھالیں بھی صدقہ دینا ہی ہوتی، اور یہ بھی رحمت ہے محمد مصطفیٰ۔ کل بھی میں اجلاس میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے بیچنے سے منع کر دیا کہ کھجور قربانی کی کھالیں بیچ کے کوئی بندہ اس کا قیمت نہیں کھا سکتا۔ اگر حضور نے بیچنے سے روکا نہ ہوتا تو یقیناً بہت سارے لوگ بیچ کے کھا جاتے۔ تو یہ حضور کا ہی رحمت ہی ہے کہ اس نے آپ کو روک دیا ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے، اس کو خیرات کرنا۔ جب صدقہ کرنا ہے تو اس کے لیے مصرف آپ کا انتخاب جامع ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر آپ کا یہ پیسہ خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے ضلع سے کھالیں اکٹھی ہوں گی
تو اب آپ اپنے اپنے حلقہ احباب میں اس کے لیے تعاون کریں، دوستوں کو کہیں حالیں جامعہ میں بھیجیں، اس کے نمبرز آپ کو دے دیے جائیں گے، ان کو اطلاع کر دیں تو ساتھی خود ان کی حالیں اٹھا لیں۔ دوسرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جو ہے اسی مسجد میں ہمارے جامعہ کے شیخ محمد مزمل صاحب انشاءاللہ وہ ارشاد فرمائیں گے۔ عید حسب اعلان انشاءاللہ واٹر سپلائی گراؤنڈ میں انشاءاللہ ادا ہوگی۔ عید کا خطبہ مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب انشاءاللہ وہ دیں گے، اور اس سے اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ وہی پڑھائیں گے۔ میں انشاءاللہ 4 دنوں بعد حج کے سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، سعودی حکومت کی طرف سے حج کی جو ہے وہ درخواست قبول ہوئی ہے، تو میں حج کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ 2 خطبہ جمعہ کا اعلان میں نے کر دیا ہے۔ عید کا وقت کا تعین شیخ اعجاز صاحب جو صدر جامعہ ہے وہ انشاءاللہ فرما دیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ پہلی عید کی نماز اگر یہ موسم ٹھیک ہوا انشاءاللہ تو یہ بار ہوگی، اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں تاکہ باہر جانے کے بعد جماعت کے وقار شان عزت جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اور سنت کے مطابق کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے رہا ہے تو ہم اس سنت کو زندہ کریں جو ہمارے دلی خواہش اور چاہت تھی، لیکن جگہ نہ ہونے کے بعد وجہ سے ہم یہاں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو آپ سارے ساتھی اب آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو محنت کو قبول فرما لے۔ کیا قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے میٹھا کھا سکتا ہے؟ دیکھ لو مولوین حلوے دی ہوتی ہے، پھر بھی یعنی پھر حلوہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ حلوہ کھا سکتا ہے؟ بھائی کھا سکتا ہے۔ سنت یہ ہے، طریقہ حضور کا یہی تھا کہ عید کی نماز بغیر کچھ چیز کھائے عید الاضحیٰ کی نماز تشریف لاتے تھے۔ بہتر سمجھیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ واپس جائیں، قربانی کا گوشت جو ہے اس کو کھائے، باقی ممانت نہیں ہے، اور نہ کوئی حضور نے حکماً یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کوئی قربانی کا گوشت پہلے کھانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، یہ بہتر سمجھ لیں، لیکن میٹھا کھانے سے کون روک سکتا ہے؟ بھائی آپ کو عید والے دن لہذا کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔